ہاں ہاں یاد رکھنا، شادی 6 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں؟ 6 چیزوں کا نام ہے۔ اس میں 2 چیزیں فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنت ہیں۔ 2 فرض، 1 واجب، 3 سنت۔ پہلا فرض جو ہے، پہلا فرض ایجاب اور قبول۔ یہ ایجاب اور قبول کیا ہے؟ آفر اور ایکسیپٹ کا نام ایجاب اور قبول ہے۔ یعنی ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح جس سے کرنا ہے اسے آفر کرتا ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اتنے حق مہر کے ساتھ اور ان گواہوں کی موجودگی میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، یہ آفر ہے۔ اور دلہا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، میں نے قبول کیا، ایکسیپٹ کیا اس نے، یہ ایجاب اور قبول ہے۔ اور نمبر 2 مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 2 مسلمان گواہوں کا۔ ہاں یہی تو نکاح اور زنا میں فرق ہے کہ نکاح علی الاعلان ہوتا ہے، اعلانیہ ہوتا ہے، اور زنا چھپ چھپ کر ہوتا ہے۔ یہی تو نکاح اور زنا میں فرق ہے۔ 2 مسلمان گواہوں کا ہونا یہ بھی فرض ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے نکاح میں وہ واجب ہے، وہ ہے حق مہر۔ حق مہر کی مقدار مقرر کرنا، اسلامی شریعت کے مطابق جو حق مہر کی مقدار ہے، حق مہر دینا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص حق مہر ادا کیے بغیر فوت ہو جائے، اس کے ترکے میں، اس کی وراثت میں، اس کی جائیداد میں سے پہلے حق مہر ادا کیا جائے گا، پھر ورثاء کو وراثت ملے گی۔ علماء سے پوچھ لیجئے گا، پہلے حق مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس نے ہمیں حق مہر تو معاف کر دیا۔ بھئی معاف کیسے کیا؟ آپ نے خود معاف کروایا ہوگا۔ معاف خود نہ کروایا جائے، اگر اسلامی شریعت کے مطابق وہ معاف کرتے ہیں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ 20,000 حق مہر مقرر ہوا، آپ نے گنتی کی، گنتی کر کے آپ نے اس کے ہاتھ میں جا کے رکھ دیا کہ میری زوجہ حرم یہ 20,000 آپ کا حق مہر ہے، اسے آپ استعمال کریں، اسے آپ خرچ کریں، اسے آپ کسی کو دے دیں، اسے آپ جلا دیں، اس کی آپ مالک ہیں، یہ آپ ہی کا ہے۔ پھر وہ اگر آپ کو واپس کر دے کہ اے میرے حرم پاک میں نے کیا کرنا ہے، میرے کس کام کا، یہ آپ رکھ لیں، اگر وہ دے دیتی ہے واپس تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں معاف کرنا۔ خود اسے کہنا کہ مجھے معاف کر دے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور 3 چیزیں سنت ہیں۔ پہلی چیز سنت جو ہے وہ خطبہ مسنونہ، یعنی نکاح کے بعد خطبہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور دوسری سنت، 5ویں چیز نکاح کے لیے جو ہے وہ ہے نکاح کے بعد کھجوریں یا چھوارے تقسیم کرنا۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد جو چھوارے ہیں، خشک کھجوریں، وہ مجمع میں پھینکی تھیں، تقسیم نہیں کی تھی، پھینکی تھی۔ پھینکنا سنت ہے۔ آج تو کہتے ہیں کہ مہذب طریقہ یہ ہے کہ تہذیب یافتہ ماحول یہ کہ تقسیم کیے جائیں، ہاتھوں میں دے دیے جائے۔ سنت طریقہ تو یہی ہے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہی تھا، نکاح کے بعد آپ نے چھوارے پھینکے تھے۔ 5ویں چیز دعوت ولیمہ، دعوت طعام، جس میں غرباء اور امیر سب شامل ہوں۔ یہ نہ ہو کہ صرف امیروں کو شامل کر دیا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا سب سے وہ بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جس کے اندر صرف رئیس اور امیر شرکت کریں اور غریب اس میں کوئی بھی نہ ہو۔ ولیمہ سنت ہے، سنت بھی اسی طرح ہے کہ غریب اور امیر دونوں کو شریک کیا جائے تاکہ غرباء بھی اچھا کھانا آپ کے ولیمے میں کھا سکیں۔ یہ 6 چیزیں نکاح کے لیے ہیں۔ خدا کی قسم نکاح کو آپ آسان کر دیں، نکاح کو آپ شریعت کے مطابق کریں، شادی شریعت کے مطابق کریں کہ زنا کے بالکل خاتمہ ہو جائے گا، زنا کا نام ہی ختم ہو جائے گا، زنا کے اڈے، فحاشی کے اڈے ختم ہو جائیں گے۔ شرط یہ کہ نکاح کو آسان کر دیں، نکاح کو آسان کر دیا جائے، جہیز سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، رسومات سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، تو زنا خود بخود ختم ہو جائے گا۔